حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور یہ احساس دلوایا کہ اللہ کے اندر ہی جتنی طاقت ہے، خدائی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اپنا سکتا ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں، اسی کی ذات میں طاقت ہے۔ چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، اس کے اندر پاور نہیں ہے، اس کے اندر خدائی کی صفت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ چیز انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ خدا سے بڑھ کر کوئی سپر پاور اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سپریم پاور اللہ تبارک و تعالی ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ اگر ایک کسی چھوٹے سے خطے میں یا چھوٹے سے علاقے میں، مسلم بستیوں میں اگر ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے بچوں کو جو ہے قتل کر دیا جا رہا ہے، بیواؤں کو جو ہے بے رحمی سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور ناانصافی والا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کریں، ان لوگوں کے خلاف جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی اسرائیلیوں کے خلاف، یا کوئی اور ملک اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم ظلم کے خلاف جو ہے احتجاج کریں، آواز اٹھائیں۔ جتنا ہماری اندر طاقت ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے، ہم اس کے مطابق کم از کم اقدام کریں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے پورے بیان کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اگر آپ پورا لیکچر اگر سنیں گے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ کم سے کم جو مسلمان اس خطے میں ہے جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے، اس کا جواب دے، اور اگر اس سے مل کر دوسرا کوئی علاقہ ہے پڑوس میں، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کرے۔ اسی طرح درجہ بندی کے ساتھ تمام لوگوں کو اگر نالج ہو جائے کہ بھائی فلاں خطے میں، فلاں علاقے میں ظلم کیا جا رہا ہے، تو تمام لوگوں کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، جو ہاتھ پیر اور جان کے ذریعے سے جہاد کر سکتا ہے وہ اس کے ذریعے سے کرے، اور اگر کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا ہے، تو وہ مالوں کے ذریعے سے جہاد کرے، اور اگر مال کے ذریعے سے نہیں کر سکتا تو زبان کے ذریعے سے کرے، زبان کے ذریعے سے بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنی خواہشات کو کچل کر جہاد کرے، یعنی اسرائیلی پروڈکٹ جتنے ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کرے، گرچہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اس سے استعمال کرے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیں، اسی کو جہاد کہیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یقیناً مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر لوگوں کو پیغام دیا ہے۔ اور اگر واقعی اسلامی ممالک ہے، اس کے اندر طاقت ہے، جیسے سعودی عرب ایک اسلامک کنٹری ہے، لیکن وہاں یہود و نصارہ کی حکومت بسی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا جو حاکم ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ خنزیر سے بھی گئے گزرا ہے۔ وہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار دی، جہاں ان کی ولادت ہوئی، اسی سرزمین کو اس نے ناپاک کیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کے خلاف اقدام کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں چور ہے، وہ اسلام کے نام پر یہود ہے، نصارہ ہے، وہ اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ اس کی آخرت کے اندر اس کی جو ہے پکڑ ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسا ملک ہے جو اس کے خلاف اقدام کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے اور فتویٰ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ جہاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔